صفحہ نمبر 31 آیت نمبر ہے 82. آیت نمبر ہے 82. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. صدق الله. افلا يتدبرون القرآن. یہ لوگ قرآن کریم میں تدبر اور غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے. ہندو بھی کہتے ہیں ہماری الہامی کتاب ہے. سکھوں کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس الہامی کتاب ہے. عیسائیوں کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے. یہودی بھی کہتے ہیں ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے. دنیا میں کچھ اور قومیں بھی ہیں جو اس بات کی مدعی ہیں ہمارے پاس الہامی اور آسمانی کتاب ہے. مسلمانوں کا دعویٰ بھی یہ ہے. عقیدت احترام اپنے دین کی ترجیح کو چھوڑ کر بالکل کچھ دنیاوی معیار بھی ایسے ہیں اگر انہی پر غور کر لیا جائے تو بالکل دودھ اور پانی کی طرح بات نکھر جائے گی کہ اللہ کی کتاب کون سی ہے. صرف یہ ایک آیت ہی یہ فیصلہ کے لیے کافی ہے. قرآن نے جو معیار رکھا ہے اس معیار پر ساری کتابوں کو پرکھ لو. اپنے دین سے محبت اور وابستگی اور والہانہ عقیدت سے ہٹ کے دنیاوی طور پر قرآن کریم کچھ معیار پیش کر رہا ہے. اس پر ساری کتابوں کو پرکھ لو, خود پتہ چل جائے گا. خود پتہ وہ کیا ہے. نمبر 1, پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم کے مضامین کی جامعیت کہاں ہے, کتنی ہے. قرآن کریم نے پہلی قوموں کی تباہی اور بربادی کے ذکر کیے. ان قوموں کے ماننے والے دنیا میں موجود تھے. سب سے زیادہ اس وقت بھی پوری دنیا پر معاشی اور اثر و رسوخ رکھنے والی قوم یہودی ہے. قرآن کریم نے سب سے زیادہ یہودیوں کی خواصوں کو بیان کیا. کس کو بیان کیا؟ پوری دنیا سے کوئی یہودی کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے آبا و اجداد موسیٰ اور ہارون ان کے بارے میں قرآن نے یہ جو بات کہی ہے یہ غلط کہی ہے. کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. فرعون کے بارے میں جو کچھ کہا گیا کوئی یہودی کھڑا ہو کے آج تک. حضرت یعقوب کے بارے میں قرآن نے ان کی چوریاں واضح کی. تم نے حضرت یعقوب کے بارے میں یہ کہا, یہ جھوٹ تھا. تم نے فلاں کے بارے میں یہ کہا, یہ بھی جھوٹ تھا. تم نے فلاں کے بارے میں یہ کہا, یہ بھی بے ایمانی تھی. یہ بھی کیا تھی؟ بے ایمانی تھی. قرآن کریم نے اسی طرح قرآن کریم نے عیسائیوں کے بارے میں بھی بہت کچھ باتیں ارشاد فرمائی.
قرآن کریم میں عیسائیت اور یہودیت کا سب سے بڑا رنگ، اور بھائی اس وقت دنیا میں یہودیوں کے بعد سب سے زیادہ اثر و رسوخ کن کا ہے؟ عیسائیوں کا۔ تو قرآن کی ان باتوں کو جھٹلاؤ نا، قرآن کریم کی ان باتوں کو جھٹلاؤ۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ سنایا، کہنے لگے میں وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے 80-81 میں امریکہ میں، لیکن ان کا حلیہ ماشاءاللہ بہت اتباع سنت والا، کہنے کہ وہاں ایک بہت بڑا اس ریاست کا ایک پروگرام تھا، تمام مذاہب، یونیورسٹی کے جو میرے ان کے جو استاد تھے، چونکہ وہ جدید حیات میں تھے، وہ پینشن وغیرہ پہنتے تھے، وہ کہنے لگے یار ہم چاہتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہیں اور آپ کو دین کی اچھی معلومات ہیں اور آپ دین کے اعتبار سے بڑے صاحب مطالعہ ہیں، تو مسلمانوں کی طرف سے آپ شریک ہو۔ کہنے کہ جب میں وہاں شریک ہوں، ان کا مزاج تھا سفید لباس، پگڑی، ہاتھ میں عصا، اور یہ انبیاء کا حلیہ ہے۔ کہنے کہ جب میں اس مجلس میں گیا تو مجھے وہاں کے جتنے عیسائی تھے وہ دیکھ کر کہیں کہ یار تمہارا حلیہ تو وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا حلیہ ہے، تمہارا حلیہ تو۔ کہیں کہ جس وقت وہاں گفتگو شروع ہوئی، وہاں تقریباً بہت پڑھا لکھا طبقہ تھا، یہودی عالم بھی، عیسائی بھی، فلاں بھی، فلاں بھی، فلاں بھی، سب نے آدھا آدھا گھنٹہ اپنے اپنے دین کا تعارف کروانا تھا۔ کہنے کہ جب میری باری آئی، آغاز انہوں نے مجھے کہا تو میں نے ان سے کہا جی میری ایک شرط ہے، ہم سب مدعی ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم مسلمان بھی مدعی ہیں، آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں۔ کہنے کہ جو باتیں میں نے کہی وہ ایک بڑی تفصیل ہے، میں صرف ان میں سے جو ایک قرآن کے جو عیسائیت کے متعلق کہ جی سب سے پہلے ہر مذہب کا نمائندہ اپنی کتاب کی تلاوت اسی زبان میں کرے گا جس زبان میں وہ ان کے نبی پر اتری ہے۔ میں قرآن کی تلاوت اس زبان میں کروں گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہودی عالم بھی اسی کتاب تلاوت کریں گے، اور عیسائی بھی حضرت عیسیٰ پر انجیل جس زبان میں اتری سب اپنی اپنی۔ نمبر 2، میں بھی زبانی تلاوت کروں گا، آپ بھی زبانی تلاوت کریں۔ نمبر 3، جہاں سے میں تلاوت کروں گا میں بتاؤں گا کہ یہ نازل کس سیاق و سباق میں ہوئی، کس ماحول میں ہوئی، کیا وقوع ہوا، کیا بات ہوئی، اور میں جگہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ایتیں کہاں اتری، کس دن اتری، اس وقت ہمارے نبی کے پاس کون کون تھے، اور میں ہمارے دوسرے مذہب کے نمائندگان سے بھی امید رکھتا ہوں کہ وہ بھی جب اپنی اپنی کتابوں سے تلاوت کریں تو بتائیں یہ ایتیں کس جگہ اتری اور جس وقت اتری ان کے پاس کون کون تھا۔ تو وہ لوگ چونکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں خام خواہ سینہ زوری نہیں کرتے، تو کہنے لگے کہ اس بہت بڑے پروگرام میں، مجھے توقع نہیں تھی اس کی، لیکن بہت بڑے پروگرام میں یہودی اور عیسائی اور دوسرے مذہب کے نمائندوں نے یہ کہا کہ جو شرائط آپ لگا رہے ہیں یہ صرف آپ پوری کر سکتے ہیں، ہم پوری نہیں کر سکتے۔ یہ شرائط صرف آپ پوری کر سکتے ہیں، ہم پوری نہیں کر سکتے، ہمارے پاس یہ قوت نہیں ہے، ہمارے پاس، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ آپ ہی کو اعزاز ہے کہ آپ ان شرائط کو پوری کر سکتے ہیں۔ میں نے جتنی بات کہی ہے صرف یہ جو ہمارے سامنے جو پارا پڑا ہے یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، اس کو پرکھنے کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی ہے۔ لیکن چلو مزید آگے بڑھ جاتے ہیں، مزید تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پہلے ذرا اس آیت کا ترجمہ دیکھیے، پھر قرآن کہہ رہا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، اس میں بہت زیادہ۔ بھائی 23 سالوں میں یہ قرآن اترا، موقع بہ موقع اترا،
ہم 1 گھنٹہ کی تقریر کرتے اس میں 2 متضاد باتیں زبان سے نکل جاتی. اگر خود میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نے 3 سال پہلے کی اپنی تقریر سنی اور اب سنی، دونوں باتوں میں تضاد ہے. کیوں؟ پہلی بات پہ میری تحقیق اور تھی، 3 سالوں کے بعد اس بات کی تحقیق کسی اور طرف چلی گئی. ایسا بھی ہوا کہ 3 سال پہلے میں نے کوئی بات بیان کی ہے، اس وقت اس حدیث کی سند کو میں پرکھ نہیں سکا. اب جب میں نے پرکھی ہے تو اندازہ ہوگا 3 سال پہلے جو میں نے حدیث بیان کی تھی وہ کمزور تھی. وہ کیا تھی؟ کمزور تھی. بڑی مثالیں میں اپنے اندر 100 مثالیں دے سکتا ہوں. یہ قرآن کریم 23 سالوں میں اترا. اس کی کسی آیت میں اختلاف نہیں دکھایا جا سکتا کہ یہ جو آیت ہے یہ مخالف ہے قرآن کی اس آیت کے. قرآن پہلی بات یہ بتا رہا ہے 23 سالوں میں اتنی لمبی کتاب ہو اور اس میں کسی طرح کا کوئی تضاد اور اختلاف. نمبر 2، 23 سالوں میں آدمی جب اتنی لمبی گفتگو کرتا ہے تو مزاج کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے 23 سال پہلے وہ بندہ جوان ہو سکتا ہے، 23 سال کے بعد وہ بوڑھا ہو سکتا ہے. بیچ میں بیماریاں بھی آئی ہیں، کبھی زبان میں وہ صلاحیت. چلو میں اس کو دوسری مثال سے سمجھاؤں. ہم فجر کی نماز میں تلاوت کرتا ہوں، اگر مجھے کوئی کہے کہ 6 مہینے آپ ایک ہی سطح کی تلاوت کریں گے، میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ بیچ میں بیماری بھی آتی ہے، بیچ میں گلا بھی کیا ہوتا ہے؟ متاثر ہوتا ہے. کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، طبیعت میں وہ تازگی نہیں ہوتی. اور کبھی طبیعت میں تازگی بھی ہو تو زبان پر وہ فراوانی دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئی، بے بس ہے. تو ہم 1 ہفتہ ایک ہی طرح کا قرآن، کیفیات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کیوں بھائی؟ یہ دنیا اللہ نے تغیر اور تبدیلی کی آواز گاہ بنائی ہے. یہاں تو ہر وقت تبدیلی چلتی رہتی ہے، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی کچھ. یہاں آج جوانی ہے اور کچھ دنوں کے بعد بھائی وہاں بڑھاپے کے ڈیرے، بڑھاپا پہنچ جاتا ہے وہاں. 23 سال قرآن اترا. اس کی فصاحت و بلاغت میں الحمدللہ سے لے کر والناس تک کوئی فرق نہیں. ایک آیت، ایک سورت معیار سے نیچی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار وہ جو فلاں صورتیں ہیں ان کا معیار ٹھیک ہے، یہاں جو ہے فصاحت و بلاغت کا معیار گر گیا ہے. روحانی طور پر کوئی فرق نہیں. کہیں سے بھی پڑھ لو بھائی، کہیں سے بھی کوئی فرق نہیں، کسی طرح کا کوئی تضاد نہیں، رحمتوں میں کوئی فرق نہیں، علم کی گہرائی میں کوئی فرق نہیں، الفاظ کی ترتیب میں کوئی فرق نہیں، مضامین میں کوئی اختلاف نہیں. غلطی کے اعتبار سے 23 سال پہلے جو آیتیں اتری تھی ان میں بھی کوئی غلطی نہیں، اور 20 سال بعد جو آیتیں اتری ان میں بھی کوئی غلطی نہیں. بھائی میری بات سمجھ پا رہے؟ اتنا لمبا کلام امام شافعی رحمہ اللہ نے جس وقت اپنی کتاب لکھی، امام شافعی رحمہ اللہ نے، تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کا اہتمام کیا کہ اس میں تو غلطی نہ رہے. وہ کتابت کے زمانے تھے اور امام شافعی چونکہ اتنے بڑے شخص تھے، کتاب لکھ کر جب نظر ثانی کی بہت زیادہ غلطیاں نکلی. پھر اپنے شاگردوں کو بٹھایا، دوبارہ ان غلطیوں کی تصحیح کی، دوبارہ پھر چیک کیا، پھر غلطیاں. اہل علم نے لکھا ہے 14 بار. کتنی بار؟ 14 بار نظر ثانی کی، پھر بھی کہیں نہ کوئی کتابت کی کسی چیز کی کوئی غلطی آ گئی. جب 14ویں مرتبہ چیک کیا نا امام شافعی نے تو اپنے شاگردوں سے فرمایا اس کو ایسے ہی شائع کر دو، یہ اللہ کی کتاب کی صفت ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں رہے گی. ہماری کتابوں میں غلطی رہے گی، ہماری کتابوں میں کیا رہے گی؟ غلطی رہے گی. تو قرآن نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، لوگوں ہم تمہیں ایک ایسا عام پیمانہ دے رہے ہیں، ہر کوئی اس پیمانے پر پرکھ سکتا ہے. اور مجھے یہ بات سناتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے. آج سے کئی سال پہلے
ازہر کے رسالہ نے یہ رپورٹ چھاپی تھی، اور انہوں نے فرانس یا جرمن ان کے کسی ادارے کی رپورٹ لی تھی کہ جرمن کے ایک ادارے نے آسمانی کتابوں پر تحقیق کی کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے۔ باقی کتابوں کا جو حشر ہوا، انہوں نے سب سے زیادہ نسخے قرآن کے اکٹھے کیے۔ کتنے نسخے؟ 90,000۔ کتنے؟ پورے عالم اسلام سے 90,000 نسخوں کو انہوں نے چھانا ہے، اور باقی کتابوں کے انجیل کے 200، اور جو تورات کا باب ہے اس کے باقی تھوڑے تھوڑے، اور قرآن کے کتنے نسخے؟ 90,000 نسخہ کو پوری دنیا سے انہوں نے کھنگالا۔ جب رپورٹ پیش کی تو انہوں نے کہا جناب اس میں ہم حیران رہ گئے ہیں کہ جتنی آسمانی کتابیں دنیا میں شائع ہیں ان کا ہم نے 100 نسخہ چیک کیا ہے، ان میں بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے کہ اس کا 90,000 نسخہ چیک کیا ہے، اس میں کسی طرح کی غلطی نہیں۔ جن 3-4 نسخوں میں قرآن کریم کے نسخوں میں ہم نے غلطی پکڑی، جن اداروں میں وہ نسخے چھاپے ہیں، جب ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے فوراً ہمیں اپنی رپورٹ دی کہ نہیں ہمیں پرنٹنگ میں چھاپنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا کیا کیا؟ یہ چھپائی میں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، گویا کہ انہوں نے بھی مان لیا کہ یہاں یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ اور اس رپورٹ میں اور بھی بڑا کچھ ہے، وہ میں موضوع سے ہٹ جاؤں۔ تو بھائی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اب ادھر تو قرآن کی شان یہ ہے، اور بھائی ادھر ہماری حالت یہ ہے کہ آج قرآن پڑھنے والے یہ مولویوں کا کام ہے، یہ غریبوں کے بچوں کا کام ہے۔ نہیں میرا بچہ تو پی ایچ ڈی کرے گا، جی میرا بچہ تو کیا ہے، وہ پی ایچ ڈی کرے گا، وہ ڈاکٹر بنے گا۔ آج ہم اپنی اولادوں کو قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہیں، اور بڑی صورتیں ایسی ہیں اللہ کے نبی نے تمنا کی کاش سورہ ملک پر اللہ کے نبی نے فرمایا، سورہ یاسین پر بھی کئی صورتوں کے بارے میں فرمایا، میرا جی چاہتا ہے یہ صورت میرے ہر امتی کے دل میں ہو، یہ صورت میرے ہر امتی کے۔ بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی اولاد کو مولوی ہی بناؤ، اگر مولوی نہیں بنانا تو بھائی اچھی طرح کوشش کر کے ہم اپنے بچوں کو صحیح قرآن پڑھانا تو سکھا سکتے ہیں۔ صحیح قرآن، وہ ڈاکٹر رہے بڑی اچھی بات ہے، وہ ڈاکٹر ہی بنے، لیکن بھائی قرآن تو کیا کرے، اچھی طرح پڑھے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ پھر بھائی تدبر کے درجے ہیں، اور میں اس کو لفظوں میں کیسے تعبیر کروں، مجھے بڑی دقت ہو رہی ہے اس بات کو لفظوں میں بیان کرنے میں۔ جس کا تدبر جس درجے کا ہوگا، میں غور کرنا ذرا، جس کا تدبر جس درجے کا ہوگا قرآن کریم اسی کے درجے کے اعتبار سے علوم اس کے دامن میں ڈالے گا، جس کا تدبر جس درجے کا ہو۔ اس لیے بڑے بڑے اہل علم قرآن کریم کے سامنے جب بیٹھے تو قرآن کریم نے ان کے سامنے بڑے علوم کے دریا بہائے۔ صحابہ، تابعین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین، اور عام بندہ قرآن پر غور کرے گا، یہ بھی ایک قرآن کا اعجاز ہے، معجزہ ہے قرآن کریم کا، کہ ہر بندہ کی سطح کے اعتبار سے، ہر بندہ کی سطح کے اعتبار سے قرآن کریم، اور وہ جو مشہور جملہ ہے لا تنقص العجائب، اس قرآن کریم کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں۔ دنیا میں صرف اردو میں اس وقت پتہ نہیں اس کی تفسیریں ہزارہ پتہ نہیں کتنی ہیں، کہا جا رہی ہے، دنیا میں کسی کتاب کی تشریحات اتنی نہیں۔ اس لیے جو اس پر تدبر کرے گا، وہ غور و فکر کرے گا۔ ہم حیران رہتے ہیں، ہمارے جیسے نالائق و نکمے لوگ
اگر اللہ کی کتاب پر غور کرتے ہیں تو قرآن کریم ایسی ایسی حقیقتیں سمجھاتا ہے. قرآن کریم ایسی ایسی اندر کا وجدان مسلمانیت سے ہٹ کے میں آپ کو سچ بات عرض کروں. تھوڑی بہت جو زندگی گزری ہے وہ اس کتاب کے مطالعے میں گزری ہے. میں آپ کو سچ بات عرض کروں، عقیدت سے، احترام سے، ایمان سے، مسلمانیت سے ہٹ کر صرف بالکل دنیاوی ذہن سے بھی جب اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کتاب کا لفظ بتاتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. ہم اردو عبارت پڑھتے ہیں 3 صفحوں پر تھک جاتے ہیں، اس کتاب میں 5 پارے پڑھ لیتے ہیں. بھائی میری بات سمجھ پا رہے؟ سورہ فاتحہ بھائی آپ ہر روز سنتے ہیں، کسی دن آپ کا جی گیا یار آج سورہ فاتحہ نہیں ہونی چاہیے، ہر روز سن کے تنگ آ گئے. اب یہ اردو کی تشریح میں نے کی ہے. اگر میں 8 دن کروں آپ 8 دن کے بعد کہیں گے غصہ ہو لگے بھی چلو، کیوں بھائی اردو کی تقریب سے تھک جاؤ گے کہ نہیں؟ لیکن ان الفاظ سے نہیں تھکتے. سورہ فاتحہ 1400 سالوں سے وہی چلی آ رہی ہے، اور اگر کوئی سورہ فاتحہ چھوڑ کے کوئی اور سورت پڑھے گا تو سارے بندے کیا کہیں گے؟ اور بھائی نماز دوبارہ پڑھو. کیا کرو؟ نماز دوبارہ پڑھو. اس نے قرآن فرما رہا افلا یتدبرون القرآن. یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے، یہ لوگ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن کریم اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ اس کے الفاظ میں، اس کے معانی میں، اس کے مفہوم میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم کسی طرح کا اختلاف نہیں پاتے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. وگرنہ بندوں کے کلام میں تو بڑے تضادات ہیں، بندوں کے کلام میں تو کیا ہے؟ بہت تضادات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی سائر کا فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه.